अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। आज के दिन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। ये एक इस हद तक सरप्राइजिंग है, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जहां डेवलपमेंट्स को छुपाया जाता है, जहां खबरों के नशर व इशात के ऊपर, उनकी तशहीर के ऊपर बहुत हद तक पाबंदी है। तो फिर पिछले 24 या 36 घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्यों इकट्ठी हो गई हैं? ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें अंदर जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं, जैसे वीलॉगर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अब अपने उनके वीलॉग्स करने की फ्रीक्वेंसी में भी बड़ी कमी आ गई है। फॉर इंस्टेंस मैं देख रहा था कि सदीक जान साहब ने 5 दिन पहले एक वीलॉग किया था। समी इब्राहिम साहब बहुत ही गैर सियासी किस्म के वीलॉग करते हैं, और भी बहुत से वीलॉगर्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में बड़ी कमी आ गई। तो एक ऐसे माहौल के अंदर सडनली पिछले 24 और 36 घंटों के अंदर हम बहुत सी डेवलपमेंट्स देखते हैं। उसमें एक फ्रेंजी है। मैं पहले इन डेवलपमेंट्स को एक लिस्ट आउट कर लूं इनकी छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन के साथ, फिर मैं आपके सामने एक एनालिसिस लेके आऊंगा कि इतनी ज्यादा तेजी जो है इन डेवलपमेंट्स के अंदर इस स्टेज पे क्यों है, क्यों इतनी ज्यादा तेजी से चीजें जो हैं हो रही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने 60 मिनट का एक बहुत ही तवालत का उन्होंने एक नेशनल एड्रेस किया। जब मैंने पिछला वीलॉग किया था तो वो करने वाले थे, डिलेट था वो, 9:15 बजे उन्होंने कहा था करूंगा, लेकिन वो कहीं 11:30 बजे जाके उन्होंने 11 बजे के करीब जाके उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन जो 60 मिनट का इमरान खान साहब का एड्रेस टू द नेशन है, इसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने इस चीज का उन्होंने इजहार किया कि उनको पूरा यकीन है कि अगले आने वाले चंद दिनों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने उसमें ये वजाहत की, उन्होंने ये कंपेयर किया कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो किस तरह उन तमाम केसेस से बहुत मुख्तलिफ हैं जो नवाज शरीफ साहब पे, उनके खानदान पे, शहबाज शरीफ साहब पे, उनके साहिबजादों पे, मरियम नवाज के ऊपर या आसिफ अली जरदारी के ऊपर थे। वहां क्लियरली पॉलिटिकल करप्शन के केसेस थे, और इमरान खान साहब ने तफसील मुकम्मल दी कि उनके ऊपर किस तरह मर्डर के केसेस बनाए गए हैं। अलकादा ट्रस्ट केस यूनिवर्सिटी का जो है उसकी क्या हकीकत है, तोशा खाने का जो केस बनाया गया है उसकी क्या हकीकत है, मुख्तलिफ जो केसेस की उन्होंने पूरी वजाहत दी। और उन्होंने एक बड़ी भरपूर उन्होंने कोशिश की अपने केस को पाकिस्तान के अवाम और दुनिया के सामने रखने की। और उसमें जो क्लियर सेंट्रल आइडिया है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्हें दोबारा तफसील से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें गिरफ्तार करके पब्लिक से, मीडिया से, दुनिया भर से, सोशल मीडिया से, अपनी पार्टी से इनकम्युनिकाडो कर दिया जाएगा टिल द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि इमरान खान साहब कभी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, और बड़ी एक पुरमीद बात कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि 2 या 3 दिन पहले जब बनी गाला में वुकला के एक छोटे से ग्रुप के साथ वो बात कर रहे थे, तो वहां उन्होंने क्लियरली बहुत एक ऑप्टिमिज्म शो की कि इलेक्शन जो है वो डेफिनेटली हो जाएंगे और इलेक्शन का एक माहौल बन रहा है। लेकिन फिर उनकी ऐसी स्टेटमेंट भी उसके बाद आपके सामने आती हैं जहां वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि शायद इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं हो सकेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है। इसके साथ ही इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू, 10 मिनट 33 सेकंड का एक इंटरव्यू अमेरिकन नेटवर्क फॉक्स न्यूज की वेबसाइट पे मौजूद है। ये फॉक्स न्यूज का वो प्रॉपर नेटवर्क नहीं है जो उसका टेलीविजन नेटवर्क है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये फॉक्स न्यूज डिजिटल का इंटरव्यू है, उनकी वेबसाइट का इंटरव्यू है। और इसमें फॉक्स की अपनी साइट के ऊपर भी जो मुझे उसकी वीडियो देखने की मौके मिली वो वही वीडियो है जो कि इमरान खान ऑफिशियल के ऊपर पड़ी है। ये 10 मिनट 33 सेकंड की वीडियो है, 10:33 की, और इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है। इसमें सिर्फ इमरान खान साहब के रिस्पॉन्सेज हैं, अमेरिका के हवाले से, अपनी हुकूमत के चले जाने के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। और ये जो इंटरव्यू है इसे डॉन.com ने, पाकिस्तानी अखबारात ने इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया है इस इंटरव्यू को, जैसे कि ये इंटरव्यू जो है ये गुज़िश्ता चंद घंटों पहले, ये एक दिन पहले हुआ है। हकीकत ये है कि ये इंटरव्यू 3-4 दिन पहले हुआ है, क्योंकि इस इंटरव्यू का पहला ही पैराग्राफ अगर आप देखें, क्योंकि हालांकि डॉन.com ने कॉपी पेस्ट किया है फ्रॉम द साइट ऑफ द फॉक्स न्यूज अपनी पूरी रिपोर्ट को, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वहां पर भी उन्होंने ये गौर नहीं किया कि फॉक्स न्यूज ने क्लियरली ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए हैं इमरान खान के और उनके बाकी दीगर साथियों के, फवाद चौधरी, असद उमर के, उससे चंद दिन पहले ये इंटरव्यू हुआ था। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इंटरव्यू अपने टोन एंड टैनर से लगता है कि कम से कम 3-4 दिन पहले का इंटरव्यू है। और डेफिनेटली तौर पे इमरान खान साहब का 24 घंटे पहले का जो 60 मिनट का नेशनल एड्रेस है, इससे पहले का ये फॉक्स न्यूज का इनका इंटरव्यू है। मैं कोशिश करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको फॉक्स न्यूज की स्टोरी जो है मैं उसका लिंक भी आपको दे दूं, ताकि आप डिटेल इस इंटरव्यू की देख सकें। इस तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, बेसिकली जो फॉक्स न्यूज का इंटरव्यू है, जो 10 मिनट 33 सेकंड का इंटरव्यू है, उसको वर्बैटम ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में फॉक्स न्यूज ने अपनी साइट के ऊपर रखा है। ये इंटरव्यू और जो इमरान खान साहब ने 60 मिनट का नेशनल एड्रेस किया है, उन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
یہ ذرا مختصر ہے، لیکن عمران صاحب کہہ وہی کچھ رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ جو 10 منٹ 33 سیکنڈ کا انٹرویو ہے اس میں عمران خان صاحب بائیڈن ایڈمنسٹریشن، امریکہ، افغانستان کی بھی بات کرتے ہیں اور اپنی گرفتاری کے خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور جو 60 منٹس کا ان کا ایڈریس ہے، جو آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھ چکے ہوں گے، جو عمران خان آفیشیل پہ پڑھا ہے، وہاں وہ اپنی گرفتاری اور اپنے کیسز کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک سیشن کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، ہمایوں دلاور صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، وہ خاص سے بزد نظر آتے ہیں، ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں کہ توشہ خانے کے کیس کے اندر وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ بہت جلد سنا دیں گے. لگتا ہے 3-4 دن کے اندر ان کا مائنڈ بنا ہوا لگتا ہے. اور اگر میں اپنا ایک انالیسس آفر کروں اور جج صاحب مجھے معاف کر دیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب جو ہیں، جو ہمایوں دلاور صاحب، اس پرٹیکولر سٹیج کے اوپر بڑے سخت انڈر پریشر ہیں اور خاص سے بھرم ہے، غصے میں نظر آتے ہیں کہ کامنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے وکلا کے سامنے بار بار آتے ہیں کہ کون سا کرمنل کیس ہے آپ کو نہیں پتا، جس میں پچھلے 6 مہینے میں عمران خان جو ہے وہ صرف ایک دفعہ اس عدالت کے سامنے پیش ہوئے. اور بادی و نظر میں آن دا فیس آف اٹ جج صاحب کے کامنٹس بالکل صحیح ہیں کہ عمران خان صاحب کو زیادہ پیش ہونا چاہیے تھا. یہ اور بات ہے کہ یہ ایک نیش اسپیسیفک لمیٹڈ نیرو لینس کی ریئلٹی ہے. جب جج صاحب کے وکلا یا ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف 180 کیسز ہیں اور کوئی بھی کیس کنونسنگ نہیں ہے، تو جج صاحب کو بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 مہینے میں عمران خان جو ہے وہ کیوں ایک ہی دفعہ ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں. پر جج صاحب یہ نہیں آف کورس سمجھنا چاہتے. الیکشن کمیشن نے جو نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیے عمران صاحب کے، عمران خان صاحب کے، اور اسد عمر کی بھی ایشو کیے، فواد چودھری کی ایشو کی، یہ پرانا کیس ہے کنٹمپٹ آف الیکشن کمیشن کا، جس کے دوبارہ سے انہوں نے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیے. اس پہ غالباً عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے اس کو روکنے کے لیے، اور پھر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں، اس پہ پروسیڈنگ جو ہے وہ رک نہیں سکتی، وچ از آلسو سرپرائزنگ کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن کیوں کیا، وچ آلسو شوز کہ سپریم کورٹ کہیں کچھ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیتی ہے، کہیں سرنڈر کر دیتی ہے. اور اگر آپ پورے پاکستان کی گزشتہ 50-60 سال کی تاریخ کے تناظر میں یا 75 سال کی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ دنیا کی کمزور ترین سپریم کورٹس میں اس کا شمار ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف پروٹیکٹنگ دی کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دی پیپل آف پاکستان. اسحاق ڈار صاحب نے آج کے دن میں ایک باقاعدہ ویڈیو میسج کے ذریعے قوم کو مبارکباد دی، بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ان کو 24 گھنٹے میں دوسرا ایک ٹرانشے ملا ہے جب یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے $1 بلین جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا دیا. اور اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ویڈیو میسج کے ذریعے متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا. اور اس سے پہلے انہوں نے اسی قسم کا ایک ویڈیو میسج کیا تھا جب 24 گھنٹے پہلے انہیں سعودی عرب سے $2 بلین اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے. تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے سیلیبریٹ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ ان کو 24 گھنٹے کے اندر 24-28 گھنٹے میں متحدہ عرب امارات سے اور سعودی عرب سے انہیں $3 بلین کے ڈپازٹ ہو گئے. لیکن کیوں اس میں اتنی جلدی تھوڑم کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جب میں بول رہا ہوں، اس وقت واشنگٹن کے اندر IMF کا جو بورڈ ہے، جس میں IMF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو 15 16 17 ہوتے ہیں، ان سب کی میٹنگ ہے. اور انہوں نے جو $3 بلین کا پاکستان کا IMF کا جو پیکج ہے 9 منتھس کا، اس کو انہوں نے اپروو کرنا ہے. چونکہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ یا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو چکا ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی IMF ٹیم on June 29، تو اب یہ محض ایک فارمیلٹی ہے. اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے پہلے بھی IMF کے بورڈ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا اپروول دیا گیا تھا. یہ وہی میٹنگ ہے جس میں سعودی عرب نے اور چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا. اپیرنٹلی امریکن کامنٹس وہاں پہ جو مجھے پتا چلا وہ کرٹیکل تھے، لیکن یہ موسٹلی آپٹکس ہیں، جیسا کہ انور اقبال صاحب کی سٹوری نے وضاحت کی تھی کہ امریکہ کی ڈپلومسی کے نتیجے میں ہی IMF کا یہ پیکج جو ہے وہ ملا ہے. اور یہ جو $3 بلین ہیں، یہ وہ گارنٹیز ہیں جو IMF نے مانگی تھیں کہ پاکستان کے فرینڈلی سٹیک ہولڈرز جس میں چائنا، سعودی عرب اور UAE ہیں، وہ اپنے پیسے رکھیں تاکہ IMF کو ایک اعتماد ہو کہ پاکستان کی پے ایبلٹی، یہ پے کرنے کی کیپیسٹی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کے پاس ایک پیرل فنڈ سورسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چائنا نے بھی اب جو پرانے ان کے پیسے جو پہلے انہوں نے پرومس کیے تھے $2 بلین انہوں نے رول اوور کر دیے، اور یوں اسحاق ڈار صاحب نے $5 بلین جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں اکٹھے کیے، جس کا وہ بہت ہی خوشی کا مظاہرہ کر. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس اس سچویشن سے ریلیٹڈ ہے جہاں شہباز شریف صاحب نے ایک سیمینار میں، جہاں بہت سے لوگ موجود تھے، وہاں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی مدت جو ہے قانونی کانسٹیٹیوشنل لیمٹ وہ ختم ہو جائے گی 14 اگست کو، اور پھر ظاہر اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ جائیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں اسٹوری کا، جس میں اس اسٹوری کے اندر شہباز شریف صاحب کی چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی ہے 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا، جس میں شہباز شریف صاحب کی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انٹرسٹنگ کیوں ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد الیکشن اکتوبر، نومبر یا وین ایور، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، وہ یہ نہیں کہتے کہ الیکشن
नवंबर में होंगे। वो कहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर या जब फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा तो इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब को पता है, बड़ी सीरियस सी उनका लहजा होता है, उसको देख के कभी नहीं पता चलता कि खुश हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, क्या है, एक्साइटेड है। बहुत ही कम होता है कि कोई फेस एक्सप्रेशन से कुछ आपको उनका पता चल सके। मगर बहुत ही सोबर लैंग्वेज में शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अक्टूबर नवंबर या जब भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अब आप सोचें कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। चंद दिन पहले ही एक ऑर्डिनेंस पास करवाया गया सादिक संजरानी साहब से, जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को भेजा गया या वो चले गए सऊदी अरब हज करने के लिए, तो मंडे की रात को, सोमवार की रात को, जो पिछला सोमवार था, सादिक संजरानी साहब ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया जिसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक उसमें ये था कि नैब को ताकत दे दी गई कि 14 के बजाय वो 30 दिन तक लोगों को डिटेन कर सकता है, और डिटेन भी उस वक्त कर सकता है जब अगर उसको लगे कि कोई उसके सामने जो एक्यूज है वो उससे कॉपरेट नहीं कर रहा, जैसे कि इल्जाम है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो नैब से कॉपरेट नहीं कर रहे। दूसरी उसमें चीज ये थी कि प्रेसिडेंट और एसीपी में जो बाहमी मशावरत होनी थी इलेक्शन की तारीख में, उसमें प्रेसिडेंट को किक आउट कर दिया गया, और अब वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तन तनहा ये फैसला कर सकता है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो उसने देनी है। और तीसरी चीज उसमें गालिबन वो मैं भी आपको बताता हूं। अच्छा, अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया था। सिग्निफिकेंस इसमें जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब ने लोगों के सामने सेमिनार में खड़े होकर कहा है कि अक्टूबर नवंबर या फिर जब भी ईसीपी करेगा, इसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने 16 या 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब के चले जाने के बाद, रिटायर होने के बाद, उनकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस कि वो क्या करके दिखाएंगे पीडीएम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट लेट्स से फ्यू अदर डेवलपमेंट्स। लाहौर हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच वो होता है जिसमें एक से ज्यादा जज होता है, यूजुअली 2 जज साहिबान डिविजनल बेंच में होते हैं। तो डिविजनल बेंच ने खदीजा शाह और तैयबा राजा और सनम जावेद और बहुत सी और जो ख्वातीन और लोग हैं, उनकी उस पिटिशन को रद्द कर दिया है जहां उन्होंने अपने केसेस को चैलेंज किया था, तरीका गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, शनाख्त परेड को चैलेंज किया था, और बेसिकली तो उनको बेल चाहिए थी। ये अब आप जरा गौर करें कि तैयबा राजा और सनम जावेद जो हैं वो तो कहीं 12 मई से या 11 मई से गिरफ्तार हैं, तो उनको इमरान रियाज खान की तरह उनको इमरान रियाज खान की गुमशुदगी और डिसअपीयरेंस को 60 दिन हो गए, और इन खवातीन की गिरफ्तारी को तकरीबन 60 दिन हो गए, अलॉन्ग विद डॉक्टर यास्मीन राशिद। और चूंकि 23 मई को गिरफ्तारी दी थी खदीजा शाह साहिबा ने, जो फैशन डिजाइनर हैं, जो एक बड़ी मोतबर खानदान से पाकिस्तान में ताल्लुक रखती हैं, उनको भी तकरीबन 48 के 49 डेज हो गए। अब दुनिया का कौन सा कानून या दुनिया की कौन सी जुरिस्डिक्शन ऐसे है जहां आप लोगों को बेल नहीं देंगे? उन्होंने कत्ल तो किया नहीं है, इन्होंने को बम तो फाड़ा नहीं है। अच्छा, उनकी जो पिटिशन थी उसमें ये भी कहा गया था कि उनके ऊपर कोई आइडेंटिफाइबल किस्म के चार्जेस भी नहीं है, मतलब उनको महज इस सस्पेशन से पकड़ा हुआ है। उनके ऊपर बुनियादी चार्ज ये है कि जिस वक्त ये मुजाहिरे हुए, ये जो कुछ भी हुआ, ये लोग थ्रू दी जियो फेंसिंग उन जगहों के ऊपर, पेवमेंट्स पे या बाहर उन बिल्डिंग्स के मौजूद थे। इनने एक्शन क्या किए हैं? इन्होंने बम फाड़े हैं, पेट्रोल बम इनके हाथ में थे, इन्होंने कुछ और पकड़ा हुआ था, ये गन्स पकड़ी हुई थी इन्होंने, ये क्या कर रही थी सारी ख्वातीन, ये बिल्कुल क्लियर नहीं। उसके बावजूद आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने इनकी पिटिशन को रद्द कर दिया, विच एक्चुअली शोज के पाकिस्तान की अदालतें कितनी कमजोर हैं इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने में, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में पाकिस्तानी कोर्ट्स के कितने बुरे स्टेज के ऊपर हालात पाए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इसराइल के खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, जिसके ऊपर उनको तमगा शुजात और बहादुरी वाला मिलना चाहिए किसी स्टेज के ऊपर। लेकिन थोड़ा गौर कीजिए कि ये शहबाज शरीफ साहब उस इसराइल को लताड़ रहे हैं जिस इसराइल ने मैनेज किया हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट को, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, यानी वो ममालिक यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जिनके पैसों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनके डोल के ऊपर चल रही है, और जो जिनको इसराइल मैनेज करता है बाय एंड लार्ज, उनकी पॉलिटिक्स को, उस इसराइल के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब जनाब बड़ी बड़कें सड़कें मार रहे हैं। ये वैसे ही इसको आप समझ लें। पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटिशन खासी इंटरेस्टिंग है, वहां पे पिटिशन जहां पर आईएलएफ के काजी अनवर साहब जो लोकल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पिटिशन की है कि, और उस पिटिशन को अदालत सीरियसली ले रही है, जो ये डिमांड करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, जिसमें रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, फोरेंसिक एक्सपर्ट हों, हेडेड बाय अ सर्विंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि एग्जामिन करे कि 9 और 10 मई के जो वाकयात हैं उनकी हकीकत क्या है और ये वाकयात किस तरह से रूनुमा हुए हैं। और पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो गिरफ्तार लोग हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी भी एक पिटिशन है, जिनके वकील गालिबन हैं जनाब शाह फैसल साहब। वो ये डिमांड करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि पिटिशंस हैं,
اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو پٹیشنز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کرتی، جہاں اعتزاز احسن، لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ پٹیشن لے کے گئے، تو کم از کم ہاں اب ہمیں بیل دے دیں. اچھا، اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی جو پروسیڈنگ ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس کے ٹون اینڈ ٹینر میں بڑا فرق ہے. پشاور ہائی کورٹ لگتا ہے خاصی انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے ایک سیلف ریسپیکٹنگ طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ آپ کو لگتا ہے کہ شدید انڈر پریشر. ان چیزوں کو نوٹ کریں، فیوچر میں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، ان کی جو بیسک ممبرشپ ہے تحریک انصاف کی وہ ختم کر دی گئی ہے. پرویز خٹک جو بہت ہی پاپولر چیف منسٹر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، ایک زمانے میں پلر رہے ہیں تحریک انصاف کی سیاست کے، ان کے اوپر الزام یہ تھا جو پروونشل لیڈرشپ نے رپورٹ کیا تھا ان اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو، کہ وہ کنوینسنگ اور لابنگ کر رہے تھے، پرسویٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کے بہت سے ممبران کو کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، جس میں بیچارے پرویز خٹک کو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. ان کو 23 جون کو ایک شو کوز نوٹس سرو کیا گیا تھا اپنے کنڈکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اور اب عمر ایوب جو اس وقت میرا خیال ہے سیکرٹری ہیں پارٹی کے، سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے آج کے دن میں، جس میں پرویز خٹک صاحب کے جو شو کوز نوٹس کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا ہے ان ریسپانس ٹو دیٹ، اس کو بہت انسیٹسفیکٹری قرار دے کے ان کی بیسک پارٹی کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اٹس اے سیڈ ڈے فار پاکستان تحریک انصاف، بٹ ذہن میں رکھیے کہ پرویز خٹک، جہانگیر خان ترین، جنرل فیض اینڈ جنرل غفور، یہ وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اگست 2019 میں پرسویٹ کیا تھا کہ جنرل باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دیتے. سب کے اپنے اپنے ریزنز تھے، دونوں جنرل صاحبان کے اپنے ریزنز تھے، اپنی پروموشنز دیکھ رہے تھے، لانگ ٹرم تھنکنگ کہ ہم نے چیف بننا ہے، اور پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے ظاہر پولیٹیکل اس میں انٹرسٹ تھے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری ڈیولپمنٹس ایک دن میں کیوں ہوئی ہیں؟ لیٹ می گیو سم انالیسس. اب دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی سگنیفیکنس ہے کیا. بہت ہی کم کوئی ایسا دن ہوگا جب میں نے 11 ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے لسٹ کی ہوں. میں نے آپ کے سامنے 11 ڈیولپمنٹس لسٹ کی ہیں، 11th بینگ کہ پرویز خٹک صاحب کی بیسک ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی. ان چیزوں میں، ان تمام چیزوں میں اتنی تیزی کیوں آئی ہے، اتنی زیادہ ہلچل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. 2 چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں، ایک May 9 کے ایونٹس، دوسرا IMF کا جو $3 بلین کا پیکیج ہے. میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں اور کنیکٹڈ ہیں. IMF کے $3 بلین مل ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ پولیٹیکل ڈیک کو ری ارینج نہ کیا جاتا، اور جو ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر ہیں یا جو ایکسٹرنل سپورٹرز ہیں اس رجیم کے، ان کو یہ سالڈ ری ایشورنسز ہو جاتی ہیں، امید ہو جاتی کہ آپ عمران خان اور تحریک انصاف کا جو سارا طوفان ہے اور جو ساری پولیٹیکل ان کی جو ایک طاقت ہے اسے آپ کنٹین کر لیں گے، اور ایک مینیجبل الیکشن ریزلٹس جس میں کہ ریگنگ کو آپ جسٹیفائی کر لیں گے، اور ایک اس قسم کے الیکشن ہوں گے کہ جو دیکھنے میں بظاہراً جینون الیکشن لگ جائیں گے. یہ کہیں گے یار تھوڑی بہت ارریگولیرٹیز ہو گئی ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یورپین یونین نے اعتراض اٹھا دیا، برطانیہ نے اعتراض کامنٹ کر دیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم بڑے کنسرنڈ ہیں. لیکن بیسک ڈیل یہ ہے کہ ایک مارکیٹبل قسم کے، ایکسیپٹیبل قسم کے الیکشنز ہوں. یہ مارکیٹبل ایکسیپٹیبل الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ May 9 کا ایونٹ کر کے آپ پالیٹکس کو کنٹرول نہ کر لیتے. May 9 کے ایونٹ کے ذریعے پاکستانی پالیٹکس کو، میڈیا کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، سول لبرٹیز کو سسپینڈ کر کے، عدالتوں کو ڈرا دھمکا کے ایک نئی پالیٹکس جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے. کہتے ہیں نا کہ ہائنڈ سائٹ میں چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں اور سچ کبھی چھپتا نہیں ہے. اب جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، May 9 کے بعد میں جون آیا، 9 جون آیا، 9 جون کے بعد 9 جولائی گزر گیا، اور اب مور دین 60 ڈیز کے بعد جو اگر پہلے امیج چیزیں کلیئر نہیں تھیں، جو پہلے اگر ایک ویو دھندلا سا تھا، اب وہ آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے May 9 کے بعد، جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی گئی ہیں، یہ May 9 کا جو آپریشن تھا اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو May 9 وہ امپورٹنٹ اسکرپٹ ہے، یہ اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے پاکستان کی پالیٹکس کے ڈیک کو ری ارینج کیا گیا. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بہت شک ہے ایز پر مائی انالیسس کہ یہ کوئی پاکستانی انٹیلیجنس کا یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اسکرپٹ یا پلان نہیں ہے. یہ اسکرپٹ کسی ایسے کنسلٹنٹ کا بنایا ہوا اسکرپٹ ہے جو دنیا کی ہسٹری سے، آپریشنل چیزوں سے، ہیومن سائیکالوجی سے، پالیٹکس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے. اور یہ باقاعدہ ایک اسکرپٹ بنایا گیا ہے کہ بھئی آپ ایک ایسا بڑا ایونٹ کریں، ایسا ڈرامیٹک ایونٹ کریں، مارٹرز، شہداء، بلڈنگ، سمبولزم، اسٹیبلشمنٹ، قومی ریاست، سم تھنگ، جس کے بعد آپ
کہ ہاتھ میں بہت زیادہ مورل اتھارٹی آ جائے پالیٹکس کے ڈیک کو ری ارینج کرنے کے لیے. اس کی سائڈ افیکٹ اور نیگیٹو افیکٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی 50 سال کی 1965 سے اب تک کی جو گڈ ول تھی اس کو 9 مئی کے الٹر کے اوپر سیکریفائس کر دیا گیا فار ویری لمیٹڈ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز, جو ہو سکتا ہے آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر ڈسیپیٹ کر جائیں. سو 50 سال کی جو کمائی تھی, 50 سال کی جو عزت تھی, 50 سال کی جو محبتیں تھیں, 50 سال کی جو پرسٹیج تھی, جو ایک انویسٹمنٹ تھی پبلک گڈ ول کی, اس کو اسینڈر کر دیا گیا, پھینک دیا گیا ہے فار دی پولیٹیکل ایڈوانٹیجز. وہ جو قصہ بچپن میں ہم سنتے تھے, شیر آیا شیر آیا شیر آیا, کہ وہ نوجوان شور مچاتا تھا کہ شیر آیا تو لوگ اس کو بچانے آ جاتے تھے. فائنلی جب اصل میں شیر آیا تو سب لوگوں نے سوچا کہ فراڈ کر رہا ہے بیکاز شیر نہیں ہے. تو آنے والے مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریئل چیلنجز پاکستان میں پیدا ہوں گے, جو ہوں گے پیدا, آپ دیکھیے گا ہسٹوریکل انالیسس یہ شو کرتا ہے کہ سونر اور لیٹر پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیریس ٹربل میں ہوگی, اس کو بڑے سیریس مسائل کا سامنا ہو جائے گا. فار انسٹنس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں بلوچستان میں جوب میں جو انتہائی خوفناک حملہ ہوا ہے پاکستان کے ایک ملٹری بیس کے اوپر, پوسٹ کے اوپر, جس میں پہلے کہا گیا تھا کہ 4 شہادتیں ہوئی ہیں, اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہ 9 شہادتیں ہوئی ہیں, 15 لوگ زخمی ہیں, اس میں سے بھی کچھ لوگ کرٹیکل ہیں. پہلے آیا تھا کہ 4 جو ہیں شہادتیں ہوئی ہیں, ڈیتھس ہوئی ہیں, فیٹیلٹیز ہیں, اور 5 لوگ کرٹیکل تھے. اب جو خبر سرکولیٹ کر رہی ہے, کنفرم نہیں ویسے ایس پی آر نے کیا, لیکن جو وائس آف امریکہ میں اور ڈفرنٹ میڈیا اس کو کیری کر رہا ہے کہ 9 ہوئی ہیں. تو فیوچر میں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جینون چیلنجز کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ان کو بلیو نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ گڈ ول جس کو استعمال کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ سپورٹ آنے کے لیے, وہ گڈ ول ڈسیپیٹ ہو گئی ہے. اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دشمنوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کروایا. ان اینی کیس یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس میں چونکہ اب اسٹریٹجی کا اسینشیل کمپوننٹ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. اور عمران خان فاکس کا انٹرویو ہو یا ان کا اپنا 60 منٹ کا جو نیشنل ایڈریس ہے اس میں بیسکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں, ان کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اٹس اونلی میٹر آف 3-4 days کہ ان کو گرفتار کر کے اپنی پارٹی دنیا کے میڈیا, پاکستان کے میڈیا سے, عدالتوں سے ان کمیونیکاڈو کر دیا جائے گا, اور پھر الیکشن جب تک چلیں گے یا انٹرم گورنمنٹ چلے گی, عمران خان کی کسی کو خبر نہیں آئے گی. یہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور اسٹریٹجی کا تعلق اس ممکنہ الیکشن کے ساتھ ہے جس کے خاصے چانسز ہیں کہ وہ ہو جائے. لیکن اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. وہ رکاوٹوں کو میں کہتا ہوں چیلنجز. وہ چیلنجز آپ دیکھیں تو 3 یہاں پہ میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں, بلکہ 4 کر لیں جن کے درمیان چیلنجز ہیں. ایک سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر جنرل آصم منیر, ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک اسٹیک ہولڈر نواز شریف اور مریم ہیں. ایک اسٹیک ہولڈر شہباز شریف اور ان کے لڑکے ہیں. اور پھر ایک اسٹیک ہولڈر اس میں آصف علی زرداری, ان کے صاحبزادے بلاول ہیں. یہ ساروں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے اس ارینجمنٹ سے. جب عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے, اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوگی اس میں ان سب کو سپوائلز چاہیے. نواز شریف اور مریم کو ظاہر پاور چاہیے, اور نواز شریف صاحب کے جو لوئلسٹ ہیں, جو الٹرا لوئلسٹ ہیں, ایک طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسری طرف سے الٹرا لوئلسٹ ریز ٹو پاور انفینٹی جو ہیں جناب میاں جاوید لطیف صاحب, وہ مسلسل مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہیز ٹو بی the 4th time پرائم منسٹر آف پاکستان, اور اب ان کو واپس آنا ہے. اور نواز شریف صاحب نے خود سعودی عرب سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے, دبئی یا سعودی عرب سے کہا ہے کہ میں بہت جلد پاکستان واپس آؤں گا, اینڈ آئی ایم ناٹ افریڈ آف گوئنگ انٹو دی جیلز. اب ذہن میں یہ رکھیے کہ ایک امینڈمنٹ جو آرڈیننس جس کا میں نے ذکر کیا, صادق سنجانی صاحب نے جو آرڈیننس نکالا تھا پچھلے ہفتے, اس میں یہ بھی ہے کہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جہاں ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہاں اس کو 5 سال تصور کیا جائے گا. اور یوں اپنے طور پر پی ڈی ایم کی حکومت نے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو ایک طرح سے قانونی طور پہ ختم کر دیا ہے, بیکاز 28 جولائی 2017 میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, اور یوں 28 جولائی 2022 میں ان کے 5 سال کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ لائک لطیف کھوسا اور آن ریکارڈ جو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا ختم اس طرح سے, اور نواز شریف صاحب کو واپس آ کے سیدھا جیل میں جانا ہوگا, اور پھر وہاں سے ان کو اپیل کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بٹوین دبئی اینڈ سعودی عرب یہ کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ افریڈ آف گوئنگ انٹو دی جیل. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب یہ پلان کرتے ہیں کہ میں آؤں گا, میں گرفتار ہو جاؤں گا, گرفتاری سے مجھے مزید ایموشنل سپورٹ ملے گی پی ایم ایل این کے لوگوں کی, میں 10-15 دن جیل میں رہوں گا, پھر میری ضمانت ہو جائے گی, یا جلدی نکل آؤں گا. 10-15 دن والا موڈ ان کا نہیں ہوگا کہ میں جلدی جیل سے باہر نکل آؤں گا, اس سے میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا, اور پھر میں دوبارہ ری الیکٹیبل سچویشن میں آ جاؤں گا. تو ظاہر ہے یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس پہ مریم اور نواز شریف چاہتے ہیں. لیکن اگر ان کی یہ اسٹریٹجی ہے تو وہ بیچارے شہباز شریف صاحب جنہوں نے اتنی مار کھائی, اتنی بدنامی لی, اور اپنے سارے کیسز ختم کروائے ہیں, حمزہ کے, اپنے سلیمان کے, اور سارا یہ فرنٹ انہوں نے برداشت کیا ہے پچھلے 15 مہینے کا, انہیں کیا ملنا ہے آفٹر عمران خان کی گرفتاری کے بعد. یہ دوسرا ایک بڑا چیلنج ہے اس الائنس کے لیے. تیسرا چیلنج یہ ہے
کہ آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول، آصف علی زرداری تو چاہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے بلاول جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں. کیا وہ دوبارہ صرف فورن منسٹر رہیں گے یا وہ پرائم منسٹر بنیں گے؟ ان کو کیا ملے گا سندھ کے علاوہ؟ اور آپ پتہ ہے کہ بلاول جو ریئل پاور بیس ہے واشنگٹن، بلاول پتہ نہیں چھٹی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں، شاید ابھی نکلے ہیں یا ابھی بھی واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے. تو ظاہر ہے کہ بلاول کی اور زرداری کی پوری تیاری ہے کہ طاقت 2023 کے الیکشن کے نتیجے میں ان کو ایک ملنی چاہیے، اینڈ بلاول شوڈ بی دی پرائم منسٹر. یہاں پہ کیا ڈیل ہوتی ہے؟ پھر مولانا کے ساتھ کچھ پیچ اپ ہو گیا ہے شہباز صاحب کا، لیکن آگے آ جائیں کہ جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں جنرل عاصم منیر، جنہوں نے ساری مار دھاڑ کی، جنہوں نے 9 مئی کا انتہائی ان پاپولر جو اسکرپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں افواج پاکستان کی 75 برس کی یا کم از کم 1965 کے بعد کی جو گڈ ول تھی وہ ساری ڈسیپیٹ ہو گئی ہے. ان کو کیا ملے گا اس پورے سسٹم میں سے؟ یہ وہ کانفلکٹ ہے انٹرسٹ کا جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دھماکہ جو ہے ہونا ہے، بیکاز یہ اسموتھلی نہیں ہو سکے گا، اسپیشلی جب ایک دفعہ یہ عمران خان کو جیل میں بند کر دیں گے، جس کا خاصا خدشہ ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں یہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گی. انگلش میں ایک پرانا پروورب ہے، وہ میں آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں، اس کو آپ گوگل میں سرچ کیجیے گا. دیر از مینی اے سلپ ٹوکسٹ دی کپ اینڈ دی لپ. لیٹ می ریپیٹ اٹ فار یو. دیر از مینی اے سلپ ٹوکسٹ دی کپ اینڈ دی لپ. جو پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے پینے کے لیے، ضروری نہیں کہ پانی کا پیالہ آپ پی بھی سکیں، کچھ نہ کچھ ہونا ہے درمیان میں، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو نہیں سکیں گی. تھینک یو سو مچ.